یہ کہتے ہیں حضرت جی میرے بھائیوں کی کپڑے کی دکان ہے، وہ رمضان المبارک میں اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ چیزیں بیچتے وقت جب جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو روزے کے ساتھ جھوٹ بولنے کا گناہ بہت بڑھ جاتا ہے. میں انہیں ان کی اس منطق کا جواب کس طرح دوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادہ سی بات ہے جی کہ کسی بندے کا ایک ہاتھ کہیں بھر جاتا ہے غلاظت سے یا کیچڑ سے یا مٹی سے، کہیں ہاتھ بھر گیا، دوسرا ہاتھ جو ہے وہ خوشبو سے بھر جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کون سا ہاتھ استعمال کرے گا؟ سبحان اللہ. یقیناً اسے چاہیے کہ کیچڑ والے سے جان چھڑائے، اسے دھو دے اور خوشبو والے منہ پہ بھی ملے اور سانس رکھے. سبحان اللہ. یعنی آپ برائی کرتے ہیں اور برائی کو جاری رکھنے کے لیے نیکی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے غلاظت میں ہاتھ ڈالا اور آپ سارے بدن کو اس سے لیپ رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے بندہ پاگل ہے. بالکل صحیح. اگر آپ نے آگے پیچھے نہیں چھوڑا تو کم از کم روزے کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولیں اور تجربہ کر کے دیکھیں، رزق اللہ کے پاس ہے، آپ کو جھوٹ سے رزق نہیں ملتا. اچھا، یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے. ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ وہ کہیں نکلے، ویسے ان کی عادت مبارک تھی، پبلک کے حالات سے آگاہ رہتے تھے، تو خچر پر بیٹھ کر نکل گئے دیہات میں. نماز کا وقت تھا، ایک مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، نمازی خارج ہو رہے تھے. آپ نے پھر ویسے سفری نماز دوگانا پڑھنا تھا، تو ایک آدمی کو وہ خچر پکڑایا کہ یار یہ نہ خچر پکڑ لو، میں دوگانا ادا کر لوں تو میں آتا ہوں. وہ خچر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. جب آپ نے نماز نہیں تھی تو وہ لگام اتار کے چلا گیا. آپ نے جب سلام پھیرا تو جیب میں سے 2 درم مٹھی میں لیے کہ میں نے اس بندے کو روکا ہے تو اتنی دیر وہ اس کا کام کوئی ہوگا تو میں اسے یہ اجرت دوں. جب آئے تو خچر کھڑا ہے، لگام نہیں ہے. صحیح. آپ نے وہ خچر پکڑا گردن سے، باہر نکلے، قریب ہی دکان تھی، بازار تھا، دکان پہ دیکھا تو وہی لگام لٹک رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا جی 2 درم کا. یہ 2 درم تو ان کے ہاتھ میں تھے. انہوں نے فرمایا یہ تم نے لیا کہاں سے؟ کہ ابھی ایک بندہ 1.5 درم کا بیچ گیا. انہوں نے کہا اس نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی. وہ 5 منٹ انتظار کر لیتا، 2 درم لیتا، حلال کے لیتا. حلال کے لیتا. بے شک. اس نے تیزی کی، 1.5 درم لیا اور وہ حرام کر لیا. بے شک، بے شک. آپ جھوٹ کے بول کے بیچتے ہیں تو آپ کا رزق بھی حرام ہو جاتا ہے. اولاد کو حرام کھلائیں گے تو پھر آپ پچھلی عمر شکایت کریں گے کہ بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے. بات کریں تو آگے سے ڈانٹتے ہیں، بچے تھپڑ مار. جب حرام کھا کر بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو آپ روزوں کا مہینہ سچ بول کر کما لیں، پھر دیکھیں آپ کی آمدن یقیناً جھوٹ بولنے سے زیادہ ہوگی. بے شک. اور دین بھی بچے گا اور دنیا بھی آسان اور حلال بھی ہوگی، حلال اور بھی بچے ہوگا. بھی آپ کی عزت کریں گے. بے شک. اور حرام کا خطرہ یہ ہے کہ آج کتنی دنیا کہتی ہے جی بچے کیا نہیں سنتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے. وجہ بنیادی یہ ہے کہ یا رزق حرام ہوتا ہے، حرام نہ ہو تو ناپاک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. فاسٹ فوڈ ہوتی ہے وہ ویسے اس میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ ہم اپنے لیے دنیا میں بھی تعمیر کر رہے ہیں، آخرت تو ہے ہی. بالکل صحیح. یہ دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس وقت کہ جب آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. وہ دھکے دیتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے فیصل آباد میں ایک جگہ ہم تھے، ایک چک میں، تو وہ لڑکے بات کر رہے تھے، 3-4 بھائی تھے. تو ان کے والد بزرگوار تھے، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی. ایک آدمی تھے لیٹے ہوئے چارپائی پر. تو انہوں نے 3 دفعہ ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. تو وہ چھوٹا جوان لڑکا جو تھا ان کا وہ اپنی اس ٹھیٹھ زبان میں کہنے لگا اے بوڑھے نو باہر وگا وہ سڑک تے. بالکل ہے جی. یعنی اس بوڑھے کو کھینچ کر سڑک پر پھینکو. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور اس میں قصور اس بچے کا نہیں ہے، اس بوڑھے کا ہی ہے کہ جس نے اسے حلال رزق نہیں کھلایا. جو اس نے اسے کھلایا وہ اس کے اندر سے نکل رہا. وہ بولے گا. بالکل صحیح.